معرفت کی دنیا کے معزز دوستوں، میں ہوں سیدہ شہزادی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پروردگار عالم نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی عنوان غیبت قائم فرما دیے تھے، اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جد امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی اس طرح گزری تھی کہ قید کے زمانے کے علاوہ بھی امام علی نقی علیہ السلام عام مومنین سے ملاقات نہیں کرتے تھے، ماں سوائے چند آدمیوں کے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام تو مومنین سے پردہ کے اندر گفتگو فرمایا کرتے تھے اور کبھی بھی باہر تشریف نہیں لاتے تھے، سوائے ایسی مجبوری کے جو حکومت کی طرف سے پیش آتی تھی۔ ان ذوات مقدسہ کا یہ عمل بھی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا پیش خیمہ تھا، تاکہ لوگ حجاب غیبت سے مانوس ہو جائیں اور بادشاہ وقت کو خاندان نبوت کی جانب سے یقین ہو جائے کہ ہماری بادشاہت کے خلاف یہ حضرات حصول سلطنت کے لیے کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے متعلق سب لوگ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھوں ہماری بادشاہت اور ہماری سلطنت تباہ ہو جائے گی، اس لیے بادشاہ وقت متوکل اس کوشش میں تھا کہ امام مہدی علیہ السلام پر قابو حاصل ہو جائے۔ وہ برابر تجسس میں رہا، لیکن ایسے سامان مہیا ہوتے رہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے کیسی خوفناک فضا میں پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے۔ وہاں تمام حاضرین حیران ہو گئے۔ امام عسکری علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے چچا آپ کے کہنے پر پیچھے ہٹ گئے۔ معتمد اس خبر کے ملنے کے بعد حواس باختہ ہو گیا، لیکن اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، لیکن وہ کیسے اپنے بابا کے جنازے پر آئے اور کیسے چلے گئے، اس بات کا ذکر اس نے کسی سے نہ کیا، البتہ خفیہ طور پر امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر کرتا رہا۔ ناظرین گرامی، حکومت کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کی تلاش صرف شہروں میں نہ تھی، بلکہ غیر آباد مقامات پر بھی جاسوس لگے ہوئے تھے۔ اس تلاش کی اتنی مصیبت ناک حالت تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے واقفیت کا جس شخص پر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تھا، اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اپنا گھر بار اور خاندان چھوڑ کر اطراف عالم میں دور دراز ملکوں میں چلے گئے، اور بہت سے لوگ جنگلوں پہاڑوں میں سرگرداں پھرتے اور خانہ بدوشی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں کے ایمان مضبوط تھے ان کے صبر میں کمی نہ آئی اور حق کی حفاظت میں مصائب برداشت کرتے رہے۔ مومنین کے مصائب امام مہدی علیہ السلام کے لیے مصیبت عظیم بنے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ گرامی نے آپ کے والد سے یہ سنا کہ میرے بعد ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے، تو کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں آپ کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے حضرت کی زندگی میں ہی رحلت پائی۔ ناظرین گرامی، موت کے بعد معتزد بھی امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں رہا اور مقدس مقامات کربلا معلیٰ، کاظمین اور نجف اشرف میں جاسوس لگا دیے اور سخت تلاشی ہوتی رہی۔ سختیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے یہ حکم ہو گیا تھا کہ کوئی مومن کسی حالت میں ہمارا نام نہ لے۔ امام مہدی علیہ السلام کے مصائب ایک طرح سے قید ہی تھی۔ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ بھی رکھنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا اور مومنین کی جان و مال کی بھی حفاظت کرنا، یہ ایک ایسا پہاڑ تھا کہ آپ ان مصائب میں اپنے بابا کے مصائب سے بھی بڑھ گئے۔ ایک دن معتزد کو کسی مؤخر نے بتایا کہ آپ سامرا کے ایک مکان میں ہیں۔ اس نے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔
سپاہی جب سامرا میں اس مکان کے دروازے پر پہنچے، دربان سے مکان کے اندر لوگوں کے متعلق پوچھا، جس نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ اندر مالک مکان ہے۔ جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحن میں دریا بہہ رہا ہے اور ایک نورانی شخص بوریا پر مصروف عبادت ہے۔ ایک سپاہی نے پانی پر قدم رکھا تو ڈوبنے لگا، پھر دوسرے نے بھی کوشش کی، اس کی بھی وہی حالت ہوئی۔ یہ خبر جب معتزد تک پہنچی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ خدا کا معجزہ ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا محافظ خود ہے۔ پیغمبر اسلام بھی کفار و مشرکین کے سامنے سے شب ہجرت اس طرح تشریف لے گئے تھے اور کسی نے نہ دیکھا تھا۔ آج بھی دشمن رسول و اہل بیت اسی تلاش میں ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام مل جائیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ ان کی حکومت، مال و دولت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ حالات تھے جس کی وجہ سے آپ غیبت صغریٰ میں چلے گئے، جس کا عرصہ 73 برس ہے۔ اس عرصہ میں آپ چند لوگوں کے علاوہ پوشیدہ رہے۔ پوشیدہ رہنے کی وجہ جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ آخری امامت کی حسوسیت تھی۔ اسی صورت میں اگر آپ ظاہر رہتے تو یقیناً دشمنوں سے مقابلہ ہوتا اور ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور وقت سے پہلے ہی قیامت آنے لگتی۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام پوشیدہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرجہم اجمعین۔